قرب قیامت کی علامتیں آج کل کیا ہیں؟ کون سی نشانیاں ہیں جو قرب قیامت کی شروع ہو چکی ہیں؟ اور یہ بھی جان لیں کہ کیا کیا فتنے ہیں، اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ بھی دیکھ لیں کہ کون کون فرمان مصطفیٰ کے مطابق ان فتنوں کی آگ میں جل رہا ہے، کس کس کے گھر یہ فتنے داخل ہو گئے ہیں، اور کس کس کے خرمن ایمان کو یہ فتنے جلا کے بسم کر رہے ہیں، اور کون کون ان فتنوں کے ہاتھ سے ہلاک اور برباد ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ بارش بہت ہوگی مگر فصلیں کم ہوں گی، قرآن اور دین پڑھنے والے بیان کرنے والے بہت ہو جائیں گے مگر دین کو سمجھنے والے بہت کم ہو جائیں گے۔ زہد، ورع، تقوی، روحانیت کی بات لوگ رسم اور روایت کے طور پہ کریں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اسے ابو ہریرہ نے روایت کیا اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں درج کیا۔ پھر آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بڑے فتنوں میں سے یہ ہے، لوگوں دیکھو کون کون اس فتنے کی آگ میں جلس رہا ہے، جل رہا ہے۔ نوجوان بیٹے، نوجوان بیٹیاں، یا وفاداری محمد مصطفیٰ سے کرو یا وفاداری ابلیس اور شیطان سے کرو، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، دونوں گھر، خدا کا گھر شیطان کا گھر بیک وقت راضی نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے اپنے گھر شیطان کے حملوں سے پاک کر دو۔ ماں باپ جو اندھی نیند سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، جو اپنے بچوں کو ہر روز فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں، فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں، اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا بیٹی ایسے فیشن کے لباس پہن رہا ہے، خدا کے لیے خدا رسول کی لعنت سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ، اپنا ایمان اور آخرت بچا لو۔ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اب وہ حدیث آ رہی ہے، حضور نے فرمایا مرد لوگ بھی ریشمی لباس اور عورتوں جیسے کپڑے پہننے لگ جائیں گے، تجارت اور مال میں کثرت ہو جائے گی، مگر لوگ برکت میں شکوہ کریں گے، پوری نہیں پڑے گی۔ لوگوں کی عزت مال دیکھ کر کی جائے گی، عزت علم پر نہیں ہوگی، تقوی پہ نہیں ہوگی، سیرت و کردار پہ نہیں ہوگی، مال پر، دولت کی چھنکار پر عزت ہوگی۔ کثرت الفاحشہ، اور بے حیائی اور فحش کاری بڑھ جائے گی۔ اور بے حیائی کس طرح بڑھ جائے گی؟ لباس میں بے حیائی آ جائے گی۔ آج آپ کی عورتوں، بیویوں، بچیوں کے لباس وہی ہیں جو 8-10 سال پہلے تھے؟ بولیے۔ پنڈلی تک ہوتے تھے قمیض، اب آدھے جسم تک چڑھ گئے، چاک ایک ہی شکل کے کٹ میں بدل گئے، ایک ہی شکل کا کٹ آ گیا تاکہ نیفے بھی نظر آئیں شلوار کے، اور اوپر آدھا پیٹ بھی نظر آئے۔ یہ نیفے کن کو دکھاتی ہو؟ سوچو، کن کو دکھاتی ہو؟ یہ پیٹ ننگا کن کو دکھانا چاہتی ہو؟ ایک کٹ قمیض کے جس سے ٹانگیں اور پٹ ننگے ہو جائیں سائیڈوں پر، یہ دکھانے کن کو دکھانا چاہتی ہو؟ اگر شوہر کو دکھانا تھا تو شوہر کے لیے تو گھر کافی ہے، اب کس کو دکھاتی ہو؟ سینے ننگے ہو گئے لباس میں، بازو آدھے ہو گئے، سر سے دوپٹے اتر گئے۔ فرمایا کثرت الفاحشہ، لباس میں، سر میں، بدن میں، کپڑوں میں، چلنے پھرنے میں، ہر طرف پورا جسم فاحشہ کاری کا مرقع بن جائے گا، گھر فاحشہ کاری کا مرقع ہوں گے۔
کاسر النساء، عورتیں بڑھ جائیں گی، ناپ تول میں کمی ہوگی، بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی، چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی کثرت کے ساتھ اولاد زنا کی ہوگی۔ لوگ سمجھیں گے ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں مگر وہ پرایوں کے ہوں گے۔ اولاد کثرت کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، بدکاری اتنی زیادہ ہوگی، عورتیں یوں چلے گی باہر لباس پہن کر کہ آقا نے فرمایا کہ راستہ جاتے ہی لوگوں کی نگاہ پڑے گی اور بھیڑیوں کی طرح جھپٹ لی جائیں گی، راستوں میں جھپٹ لی جائیں گی، اور لوگ ان سے کہیں گے بھائی ادھر راستے میں کیوں پڑ گئے، ذرا ایک طرف لے جاتے۔ دل بھیڑیوں کے ہو جائیں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا رحم خونی رشتے کٹ جائیں گے، بہن بھائی اعزا قارب غریب ہیں، کسی کی غربت کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، قطع رحمی ہو جائے گی، دوسرے کا مال ناحق چھینا جائے گا، تسفک الدماء، خون بہائے جائیں گے، قرابت دار شکوے کریں گے کہ یہ میرے رشتہ دار بڑے ہیں میری پرواہ نہیں کرتے، سائل چکر لگائیں گے، طواف کریں گے مگر ان کو حاجت مندوں کو پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ کا قرآن اس کا سمجھنا پڑھنا آر سمجھا جائے گا، اور فرمایا میرے آقا نے حتیٰ کہ اسلام غریب ہو جائے گا، اسلام غریب ہو جائے گا یعنی تنہا رہ جائے گا، اسلام کا نام لینے والے بھی اپنے عمل میں اسلام سے علیحدہ ہو جائیں گے، اسلام تنہا رہ جائے گا، لوگوں کے درمیان دشمنی حسد اور عداوت پیدا ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، عمریں کم ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی علامت پھر فرمایا کہ جو بددیانت ہیں انہیں امین اور امانت دار سمجھا جائے گا، جو بددیانت ہیں انہیں امانت اقتدار دی جائے گی، انہیں چنا جائے گا، انہیں منتخب کیا جائے گا، انہیں اپنا امیر نمائندہ بادشاہ بنایا جائے گا، جو بددیانت ہیں ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، جو امانت دار ہیں ان پر تہمت لگائی جائے گی، جو لوٹنے والے ہیں کرپٹ ہیں بے ایمان ہیں ان پر انگلی اٹھائی جائے گی، اور جو سر تا پا ایماندار ہیں ان پر تہمت لگائی جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، وَيُكَذَّبُ الصَّادِقُ، اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گی، مکان محلات اونچی بلڈنگیں بنیں گی، اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی، بغاوت حسد اور دل کی تنگی عام ہو جائے گی، لوگ ہلاک ہونے لگ جائیں گے، جھوٹ کثرت کے ساتھ بولا جائے گا، سچائی کم ہو جائے گی، لوگوں میں اختلاف پھیل جائے گا، ہر ایک کے شخص کے دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہوگی، بدگمانی عام ہوگی، جہالت عام ہوگی، خطبہ خطاب کرنے والے تقریریں کرنے والے خطیب جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، اور میری امت کے سب سے بڑے شریر طبقہ بن جائیں گے، اور تقریریں کرنے والے مالدار لوگوں کی تعریفیں کریں گے، خوش آمدید کریں گے تاکہ ان سے پیسے ملیں۔ اور فرمایا 3 چیزیں ناپید ہو جائیں گی، ایک حلال کا روپیہ، حلال کا روپیہ ناپید ہو جائے گا، ایک وہ علم جس سے فیض حاصل ہو سکے ناپید ہو جائے گا، اور اخن فی اللہ عز و جل، اور ایک صرف اللہ کے لیے دوستی اور محبت خال خال رہ جائے گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ وقت آئے گا، انتہا ہو گئی، فرمایا اس امت میں پھر وہ وقت آئے گا کہ مرد مردوں سے نکاح کریں گے، گے سوسائٹی آ جائے گی، یونی سیکسول سوسائٹی آ جائے گی۔ ابھی گے سوسائٹی مردوں کا مردوں سے نکاح کرنا، ابھی یہ قانون مغرب میں پاس ہونا شروع ہو گئے، 5 ملکوں میں پارلیمنٹس میں یہ قانون پاس ہو چکے ہیں، اور مرد مردوں کے ساتھ نکاح کر کے رہنے لگ گئے ہیں۔
ان کے محلے بن گئے. میرے آقا نے جو فرمایا تھا بہت کچھ ثابت ہو چکا، بہت کچھ ہو رہا ہے اور سب کچھ ثابت ہوگا، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا تاجدار کائنات یہ سب کچھ ٹھنڈے دل سے فرما رہے تھے؟ یہ ظلم بیان فرما رہے تھے کہ یہ ہلاکتیں ہوں گی، تباہیاں ہوں گی، بربادیاں ہوں گی، ایمان غارت ہوں گے، شرم و حیا برباد ہوں گے، امن تباہ ہوں گے، تب قیامت قریب آئے گی.